السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی خیریت سے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آج ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، میں آج کے دن ایک انتہائی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخصیت کہ جن کے افکار کی جنبش نے مسلمانوں کو ایک نئی روح پھونک دی، جن کے افکار کی وجہ سے، جن کے تعلیمات کی وجہ سے اور جن کے خودی کے فلسفے کی وجہ سے برِ صغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی جہد اور سمت کا تعین کیا گیا۔ اور میری مراد حکیم الامت جناب حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ تصور پاکستان دینے والی شخصیت، آج ان کی برسی پاکستان میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شاعر مشرق کا لقب دیا گیا، جنہیں حکیم الامت کہا گیا، جنہیں قائد اعظم کی جانب سے جنہیں یہ کہا گیا کہ میں سمجھتا ہوں، قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں حضرت علامہ محمد اقبال سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ آج کا دن ان کی برسی کا دن ہے، ان کو یاد کرنے کا دن ہے۔ بے شک وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے افکار اور تعلیمات اور شاعری کی وجہ سے وہ ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کوئی زندہ و جاوید شخص موجود ہوتا ہے۔ جب تک پاکستان رہے گا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی پاکستان کے ساتھ ہی زندہ و جاوید رہے گا۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے افکار اور تعلیمات اور خودی کا جو فلسفہ ہے، ایک دفعہ پھر ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے افکار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جب اس وقت پاکستان کا تصور دیا گیا، پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان بنانے کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس کی کیا مقاصد، جن مقاصد کو لے کر پاکستان بنایا گیا، ہمیں اس طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے اگر صرف اور صرف ہم اقبال کا فلسفہ ہی پڑھ لیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ ہی لیں، تو شاید وہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ شاید ہمارے ملک کی بنیادیں جس تصور پر کھڑی کی گئیں، اگر ہم اس تصور کو سمجھ لیں، اگر اقبال کے فلسفے کو ہی سمجھ لیں، تو ہمارا ملک ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ میری دعا یہی ہے کہ آج کے روز ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے افکار اور تعلیمات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ناظرین، آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ زکوٰۃ تھا۔ گزشتہ روز زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات ہوئی، زکوٰۃ کے نکالنے کے طریقے کے حوالے سے بات ہوئی، یہ بات ہوئی کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کون زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، کون نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود تھے، انہوں نے تفصیلاً آپ کو آگاہ کیا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیش کے حوالے سے زکوٰۃ کس طرح نکالی جا سکتی ہے اور سونے کا کیا نصاب ہے۔ یہ تمام کے تمام جو سوالات تھے، اس کے جوابات ہم نے لے لیے۔ آج کے جو ہمارا موضوع ہوگا، زکوٰۃ کا اسلامی نظام معیشت میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ باقاعدہ آغاز آج نعت مقبول رسول سے میں کروں گا آج کی اس خصوصی نشریات کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسنین قادری۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کریں، ہمارے دلوں کو منمائیں۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے،
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری لیے، میں شاد شاد مروں گا اگر آخر، میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر، زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے، زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ تمام کے تمام مسلمان اسی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں تمام مسلمانوں کو ایسی بابرکت حاضری نصیب ہو۔ ابھی وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ رمضان کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ موضوع زکوٰۃ ہے، جس حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بتا دیا گیا، اور زکوٰۃ کو کس طریقے سے نکالنا ہے یہ بھی بات ہو چکی، اور جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے کون نہیں ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اسلامی نظام معیشت میں کیا کردار ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جہانگیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ معظم صاحب۔ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے، زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کے بعد حج۔ بالکل۔ زکوٰۃ کے جو دینے والے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے پاس، جن کی مالیت 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی۔ آج کے دور میں دونوں کی جو قیمت ہے ان میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا، بلکہ جو کم ہوگا، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اس کو نصاب کہتے ہیں۔ نصاب ایک وہ منیمم دولت کی مقدار ہے جس سے انسان کا زکوٰۃ دینے کا جو فریضہ ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا قرآن پاک میں ڈائریکٹ اس کا حکم ہے کہ انسان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، اس کے مصارف کیا ہوں گے اور اس کا نصاب کیا ہوئے گا، یہ ہمارے حدیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہاں سے سنت نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
احادیث مبارکہ اور ان کے طرز عمل اور ان کے حیات طیبہ، وہاں سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو زکوٰۃ ایسے مال پر دی جائے گی جو اضافت کے لیے رکھا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ ایک ہوتا ہے تصرف میں ہونا، استعمال میں ہونا کسی چیز کا، جس طرح کہ انسان کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، گاڑیاں ہیں، اس کو خود استعمال کرتا ہے، گھر کا فرنیچر ہے، گھر کے برتن ہیں، کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں جو پرسنل استعمال میں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام نے اس اسراف کے اوپر پابندی رکھی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی جائز طریقہ کے ذریعے سے خرچ کیا جائے۔ جتنی بھی چیزیں انسان اپنے ذاتی استعمال کے لیے تصور کرتا ہے کہ یہ میرے ذاتی استعمال میں ہے، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آتی۔ یہ جو انسان کا فالتو مال ہوتا ہے، جو سیونگ ہو جاتی ہے، سال کے بعد پیسے آ جاتے ہیں، یا جو زیور ہے جس کی ویسے انسانی زندگی میں زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ کسی نے فیشن کرنا ہے یا امارت کی ایک نشانی ہے، یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مال و اسباب جو تجارت کے لیے انسان رکھتا ہے، جس سے اضافت مراد ہے، جس سے منافع مراد ہے، بزنس ایسٹس، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی جو شرح بتائی گئی ہے وہ 40 کے اوپر ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے مثلاً کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، اگر تو ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے بکریاں جن کا دودھ خود پیتا ہے، گھوڑا استعمال کرتا ہے، اونٹ ہیں ذاتی استعمال میں، تو جتنے مرضی رکھے، صرف اس پہ یہی شرط ہے کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ لیکن اگر اضافت کی غرض سے رکھا ہے تو 40 بکریاں ہیں تو ان میں سے ایک بکری بطور زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ اب ایک طرف تو ہے کہ صاحب نصاب ہے جس نے زکوٰۃ دینی ہے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یہ وہ نادار اور غریب، یہ وہ مساکین لوگ ہیں جو کہ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ جو شخص بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر اس کا یہ تقویٰ اس کو اجازت دے اور اس کو وہ دلیری کرے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اوپر، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ کہے کہ جی ہاں میں صاحب نصاب تو نہیں ہوں لیکن میں زکوٰۃ لینا بھی نہیں چاہتا، میں روزی کما سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہت یہ اچھی بات ہے۔ اب اگر نظام اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5% بن جاتا ہے، 40 پر ایک کا مطلب ہے 2.5%۔ جی جو مملکت اسلامی میں جتنی ہماری آبادی ہے اور جتنے لوگوں کے پاس دولت ہے، جو صاحب نصاب افراد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی انکم ٹیکس پیئر جو کہ 2.8 ملین ہے، ان سے کہیں زیادہ اس کی تعداد ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ زکوٰۃ مال کا تزکیہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا مصدر یہی ہے کہ تزکیہ کرنے والی چیز، جس سے تزکیہ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت اور ذمہ داری خلافت سنبھالتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کے خلاف جنگ کی۔ یہ پہلے فوری طور پر لوگ زکوٰۃ سے کافی لوگ اسی بات پہ جہانگیر صاحب آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ دینے میں فرد کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اور زکوٰۃ لینے میں حکومت وقت جو ہے اس کی کیا کیا فرائض ہیں، یا کیا زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت وقت کو ہی دینی چاہیے، یا پھر جو بھی ہمیں ایسا فرد نظر آ رہا ہے جو کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اسے بھی دے دینی چاہیے؟ دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہمیں روشنی نظر آئی وہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، وصولی کے لیے عمال مقرر کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ عمال لگنے کے لیے سفارشیں بھی کچھ لوگوں نے کروائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عہدے کا طلبگار ہوا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نادار اور مساکین ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہی ہے، کیونکہ مساکین اور جو مستحق افراد ہیں ان سب کی ذمہ داری کی، جو ان کی کفالت کی، ان کی ویل بینگ کی، یہ ریاست پر آتی ہے، تو ریاست کا ہی حق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رواج ہمیں کہیں سے یہ میٹیریل، مجھے آج تک میرے مطالعہ میں یہ بات نہیں آئی کہ لوگ زکوٰۃ خود دیا کرتے ہوں۔ یہ زکوٰۃ خود ادا کرنا وہاں پر اجازت ہو سکتی ہے جہاں پر دارالاسلام نہ ہو، اسلامی ریاست نہ ہو۔
ورنہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ثابت ہے کہ ریاست کا ہی حق ہے. اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے, میں نے مثال بتائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے نفاذ کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی, یعنی جو قتال ہے, جو جہاد کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی 5 اصولوں سے انکار ہے. کسی شخص جہانگیر صاحب, آج کی اگر بات کریں تو بیت المال تو موجود ہے, لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ کہ آج کے جو حکومت وقت کو جو زکوٰۃ پہنچتی ہے, کیا وہ ٹھیک طریقے سے استعمال ہو رہی ہے, یا پھر جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں کیا وہ حکومت وقت کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, یا پھر اعتماد کے فقدان کی وجہ سے نہ حکومت وقت جو ہے وہ ٹھیک سے زکوٰۃ کا استعمال کر رہی ہے اور نہ ہی لوگ حکومت کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا صحیح سوال آپ نے اٹھایا کہ عام نظر یہ آتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. حکومت وقت کو اس معاملے میں اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا پاپولر ہونا چاہیے کہ جو چونکہ زکوٰۃ ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی ہے, تو اس لیے ایک جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو یہ مکمل اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کا دیا ہوا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کے اوپر استعمال ہو رہا ہو. کیونکہ اسلام پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بینکوں میں سرٹیفکیٹ جا کے دے آتے ہیں کہ جناب ہماری زکوٰۃ منہار نہ کی جائے, اور وہ پھر اس طرح کر لیتے ہیں بینک والے. اس سے اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, عوام کا حکومت پر اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے. بہت شکریہ جہانگیر احمد صاحب, مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی میں گزارش کروں گا, ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں اب محمد حسنین قادری, ان سے کہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجیے. مدینہ 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 مدینہ, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومی کی معراج ہے, کہ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ بتا دے تو کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ, آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھے دیدار کرا دو. سونے نہیں دیتی ہے, سونے نہیں دیتی ہے, تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا یار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, اے باد صبا پیغام میرا, اے باد صبا پیغام میرا, سلطان مدینہ کو دینا کر دی جیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دی جیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی. مدینہ 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 مدینہ.